الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شوگر کا علاج۔ شوگر پاکستان میں اور دنیا بھر کے اندر بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے اور ایلوپیتھی اس کو روکنے میں بری طرح سے ناکام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شوگر کا علاج نہیں ہے، حالانکہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ شوگر کا ایلوپیتھی نے کبھی علاج کیا ہی نہیں ہے، یہ کہنا درست ہوگا، کیونکہ جو علاج ایلوپیتھی کر رہی ہے وہ صرف شوگر کے مرض کو کنٹرول کر رہی ہے، علاج نہیں ہے۔ کوئی ایک دوائی بھی ایسی نہیں ہے ان کے پاس جس سے وہ اس مرض کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ دراصل یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے دنیا بھر کے اندر، جو چاہتا ہے کہ مرض صرف کنٹرول میں رہے، ہماری ادویات جو ہے وہ بکتی رہیں، اس میں سے ہم بزنس کرتے رہیں اور مریض جو ہے ان کو مطمئن کرتے رہیں کہ بھائی اس کا علاج ہے ہی نہیں، اور وہ مریض بیچارہ صبح شام اس کو شوگر کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میری شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں ہے۔ اب صرف شوگر کا مسئلہ یہاں تک ہوتا تب بھی بات مانی جاتی، لیکن شوگر کی وجہ سے، بلکہ شوگر کی ادویات کی وجہ سے پھر ہارٹ کا مسئلہ، پھر گردوں کے مسئلے، پھر لیور کے مسئلے، پھر پھیپھڑوں کے مسئلے، بلڈ پریشر کے مسائل، اس طرح مسائل جو ہے وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور جو شوگر کی دوائی کھاتا ہے وہ اپنی عمر سے پہلے ہی بیچارہ مر جاتا ہے۔ تو شوگر ایک قابل علاج مرض ہے اگر علاج اس کا کیا جائے، نیک نیتی سے اگر اس کا علاج کیا جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کا علاج ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بہت سارے مریضوں کا علاج کیا ہے۔ لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے علاج کا، اس کا سبب دیکھا جاتا ہے کہ یہ شوگر جو ہے اس مریض کے اندر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی درست پہلے تشخیص کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ابھی آپ جو ہے وہ شوگر کی ٹیسٹ کروا لیں HbA1c، اور پھر 3 مہینے کے بعد دوائی کھانے کے بعد پھر دوبارہ آپ ٹیسٹ کروا لیں، آپ کو فرق جو ہے وہ نظر آ جائے گا کہ شوگر میری کہاں تھی اب کہاں ہے۔ تو اس کا پراپر علاج بالکل موجود ہے۔ شوگر والے بھائی بالکل بھی پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے نا میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں حکیم صاحب ہماری شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، لیکن مردانہ مسائل آ رہے ہیں، بلڈ پریشر کے مسائل آ رہے ہیں، ہارٹ کے مسائل آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ دیکھیں یہ مسائل پیدا کیوں ہو رہے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس مریض کو شوگر ہو اور وہ ایلوپیتھی کی دوائی بند کیے بغیر اس کا مردانگی کا، اس کے مردانہ کمزوری کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ہاں وقتی طور پہ آپ ویاگرا استعمال کر سکتے ہیں، وقتی طور پہ آپ کسی حکیم سے کوئی پڑی لے کر آپ کھا سکتے ہیں، لیکن مستقل آپ کا علاج تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ ایلوپیتھی والی دوائی جو مستقل آپ یوز کر رہے ہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے۔
اور اس کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک جاندار حکیم کی ضرورت ہے، ایک جاندار دوائی کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آج میں جو آپ کے لیے نسخہ لے کر آیا ہوں انتہائی مجرب لاجواب نسخہ ہے، اور فوری طور پر شوگر کو کنٹرول کر سکتا ہے اور شوگر کو ختم بھی، مرض کو ختم بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی تشخیص درست ہو، آپ کا مزاج وہی ہو، اس مطابق آپ کا علاج ہوگا تو انشاءاللہ ضرور بضرور یہ دوائی آپ کے لیے انشاءاللہ سونا ثابت ہو جائے گی۔ تو اس میں آپ نے جو چیزیں لینی ہے اس میں کلونجی لے لیں، گٹلی جامن لے لیں، گڑ مار بوٹی لے لیں، کریلا خشک لے لیں، تخم سرس لے لیں، اندرائن لے لیں۔ اندرائن کا گوتا جو ہے وہ شامل کرنا ہے، بیج نہیں شامل کرنے۔ زیرہ سیاہ، اندرائن جو ہے وہ کوڑ تما ہے، اس کو ہنزل بھی کہتے ہیں۔ زیرہ سیاہ لے لیں، کچور لے لیں، نر کچور، اور پودینہ خشک لے لیں، اور زیرہ سیاہ لے لیں، تخم نیم لے لیں، افسن تین لے لیں، افسن تین، اور میتھی دانہ لے لیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ برابر وزن لے لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان ادویات کا خالص ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ ادویات خالص نہیں ہوں گی تو لازمی بات ہے آپ کا نسخہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے اچھی کوالٹی والی اور خالص جو ہے وہ جڑی بوٹی لے لی، اس کو پھر اچھی طرح سے صاف کر لیں، اچھی طرح سے صاف کر لیں، مٹی نکال لیں، گرد و غبار نکال لیں، اس میں سے اگر کوئی ڈنڈیاں وغیرہ ہیں وہ نکال لیں، اور اس میں سے پتھر وغیرہ جو بھی ہے بالکل اچھی طرح سے صاف ستھرا کر کے ان کو اچھی طرح سے آپ پیس لیں، بالکل غبار مانند ان کو پیس لیں، اور 500 mg کے کیپسول بھر لیں۔ ایک کیپسول صبح کو خالی پیٹ، ایک کیپسول دوپہر کو خالی پیٹ، ایک کیپسول شام کو، رات کو خالی پیٹ دے دیں، کھانا کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے دیں۔ لیکن اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جن کی شوگر بالکل معمولی جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے وہ احتیاط کریں، 3 کے بجائے 2 کیپسول استعمال کریں، یا ایک کیپسول استعمال کریں۔ جتنی آپ کی شوگر ہوگی اس مطابق آپ نے ڈوز کو لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ لو ہو جائے، تو آپ نے شوگر کو چیک کرتے رہنا ہے، پھر اس حساب سے آپ نے اس دوائی کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اس دوائی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایلوپیتھی والی کوئی بھی میڈیسن آپ لے رہے ہیں وہ نہیں استعمال کرنی۔ شوگر کی جو بھی ٹیبلٹ آپ یوز کر رہے ہیں وہ استعمال نہیں کرنی، ورنہ شوگر آپ کی انتہائی کم ہو جائے گی۔ جو بھائی انسولین یوز کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی شوگر چیک کرتے رہیں، اس حساب سے یہ ڈوز لے سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ غذا پہ بھی خصوصی توجہ دیں۔ جس بھی مادے کی جسم کے اندر زیادتی ہو جائے گی اس سے وہ جسم کے اندر کمزوری پیدا ہوگی۔ تو دراصل شوگر جو ہے وہ مرض ہے کمزوری کا، آپ کی امیون سسٹم کی کمزوری کا، قوت مدافعت کی کمزوری کا، حرارت غریزہ کی کمی کا، یہ شوگر مرض ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئیں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔